الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 102 سورہ بقرہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفصیل سنیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں، اس آیت کریمہ کا۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ اس آیت میں اللہ نے ابتدا میں وَاتَّبَعُوا ارشاد فرمایا، یعنی وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یعنی کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں تفسیر خازن میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے، یعنی یہ جادو کی کتابوں کے اوپر انہوں نے کرسی رکھی ہوئی تھی اپنی، تو وہ اسی کے زور پر بیٹھ کے حکومت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا،
لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے کہ جب اللہ کے نبی کا علم ہے تو اس کو سیکھو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی، ان کو برا کہنے لگے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار قرآن میں فرمایا۔ پھر مزید اس آیت میں ارشاد ہوا وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، یہ اللہ نے قرآن میں ان کی برات کا اظہار فرمایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کفر بھی ہوتا ہے، جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ ہر جادو کفر نہیں ہے، اگر کفریہ الفاظ کو استعمال میں لایا جائے گا تو پھر جو ہے یہ کفر ہوگا۔ ہاروت و ماروت، قرآن میں یہ دو نام ارشاد ہوئے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطل ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر، یعنی اس جادو کو نہ سیکھ، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کر خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یعنی فرشتوں کی عصمت جو ہے وہ اسلام میں ہے، اسلام ہمیں فرشتوں کی عصمت سکھاتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وما لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ شاہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ مزید اس آیت میں ارشاد ہوا فلا تکفر، تو کفر نہ کر، یعنی فرشتے اسے جادو سیکھنے والے کو سمجھاتے۔
ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کی تعریف اور اس کی مذمت۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرمانبردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے یعنی فرق کرنے اور لوگوں کی آزمائشوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات و افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ یہاں مزید 3 مسئلے سماعت فرما لیجئے۔ پہلا یہ کہ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تیسرا مسئلہ جادو کے حوالے سے سماعت فرمائیے، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے۔ عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے۔ نیز جادو کے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے ہم علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ارشاد ہوا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی حقیقی طور پر عمل میں اثر اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے، اور اسباب کی تاثیر اللہ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہ آگ جلا سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے، اور دوا شفا نہ دے سکے۔ دوسری بات یہ کہ جادو میں اثر ہے، اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں، اللہ نے جادو میں اثر رکھا ہے، اور اثر رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا۔ تیسری بات یہ کہ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔